جو بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ اپنے عقائد کی حقانیت کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے عقائد کے باب میں کہ انسان کو یقین ہو کہ میں حق پر ہوں اور میرا مخالف باطل پر ہے۔ حضرت امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد الباروف ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، وفات 970 ہجری، الاشباب والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ النعمان، فائدہ فی اعتقاد الانسان فی مذہبہ و مذہب غیرہ، اس میں تحریر فرماتے ہیں: اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا صواب یحتمل الخطأ و مذہب مخالفینا خطأ یحتمل الصواب، لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطئ و یصیب۔ جب ہم سے کوئی اجتہادی مسائل میں فروع میں پوچھے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مذہب حق پر ہے اور مخالف خطا پر ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ امام حنیفہ حق پر ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل خطا پر ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد حق پر ہوں اور ہمارا مذہب خطا پر ہو۔ یعنی مذہب میں اور اجتہادی مسائل میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے، خطا دوسرے کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ خطا ہمارے ساتھ ہو، حق دوسرے کے ساتھ ہو۔ فرماتے ہیں ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ان المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے، مصیب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات تبھی درست ہوگی نا جب ہم اس کا اعتقاد رکھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور مخالف خطا پر ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ہم خطا پر ہوں، مخالف حق پر ہوں۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مجتہد ہیں، تو جب مجتہد کبھی مصیب ہوتا ہے، کبھی مخطئ، تو امام حنیفہ بھی تو مخطئ ہو سکتے ہیں نا، ان سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ جب فروعی مسائل میں ہم کہیں گے ہم ہی حق پر ہیں، ہمارا مخالف یقیناً خطا پر ہے، تو پھر یہ بات کہنی کیسے درست ہوگی کہ مجتہد کبھی مخطئ ہوتا ہے، کبھی مصیب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو معاملہ ہے مذاہب میں اور اجتہادیات میں، لیکن جب عقیدے کی بات آ جائے، وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَّقُولَ الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا۔ اور جب ہم سے کوئی ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر ہمارے ذمے لازم ہے کہ ہم یہ کہیں حق وہ ہے جس پر ہم ہیں اور باطل وہ ہے جس پر ہمارا مخالف ہے۔ یہ ضروری ہے، عقائد کے باب میں یہ ضروری ہے یہ بات کہنا۔ اس لیے اجتہادی اور فروعی مسائل کا معاملہ الگ ہے، عقائد کا معاملہ الگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے یہاں لوگ اختلاف مذاہب کی بنیاد پر اختلاف ادیان کو برداشت کر لیتے ہیں، حالانکہ اختلاف مذاہب الگ چیز ہے، اختلاف ادیان الگ چیز ہے۔ ہم کبھی دین اور مذہب ہی فرق نہیں کر پاتے تو نقصان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ سبق میں ذکر کروں گا دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ فی الحال میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ عقائد میں خود کو حق پر اور مخالف کو باطل پر سمجھنا ضروری ہے، اور اجتہادی مسائل اور مذاہب میں خود کو حق پر سمجھیں اور مخالف کو خطا پر سمجھیں، لیکن یہ بھی اعتماد اور اعتقاد رکھیں ممکن ہے ہمارا مخالف حق پر ہو اور ہم خطا پر ہوں۔ تو اجتہادیات میں حق اور خطا کا اختلاف ہوتا ہے، اور اعتقادات میں حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے۔ حق اور خطا اور ہے اور حق اور باطل اور ہے۔ میں کبھی سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں حق اور باطل کا اختلاف یہ جنت اور جہنم کا ہے، اور حق اور خطا کا اختلاف یہ جنت اور جنتان کا ہے، جنت اور جنتان کا ہے۔ حق اور باطل کا اختلاف یہ ثواب اور عذاب کا ہے، اور حق اور خطا کا اختلاف یہ اجر اور اجران کا ہے۔ حق پر ہے ایک اجر، حق پر ہے 2 اجر، اور خطا پر ہے 1 اجر۔ حق پر ہیں جنتان، خطا پر ہے جنت۔ اور حق اور باطل میں حق پر ہے تو ثواب، باطل پر ہے تو عذاب، حق پر ہے تو جنت اور باطل پر ہے تو جہنم۔
فرق اچھی طرح سمجھیں۔ میں پھر علماء کرام سے گزارش کروں گا، تخصص فی العقائد الاسلامیہ اسی لیے شروع کرایا ہے کہ دنیا بھر کے علماء کرام یہ بات سمجھیں اور انہوں کو سمجھائیں، اپنی ذہن سازی کریں، پھر دوسروں کی کریں۔ جب میں ہی نہیں سمجھ سکا تو میں اپنے مقتدی کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میں ہی نہیں سمجھ سکتا تو اپنے شاگرد کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میری تربیت ذہنی نہیں ہے تو اگلے کی تربیت کیسے کروں گا؟ بہرحال عقائد میں یہ بات ضروری ہے کہ اس کا اعتقاد رکھا جائے ہم حق پر، ہمارا مخالف باطل پر ہے۔